إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو آپ کا، میرا اور کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میرے ذمے دوستوں نے، بھائیوں نے، حسین بھائی نے آپ کا پیغام دیا کہ ابھی دوست جو ہے وہ غزوہ خیبر کے متعلق سننا چاہتے ہیں۔ تو ویسے وقت کی ضرورت بھی ہے، ابھی جو وقت چل رہا ہے، جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، تو فلسطین کے اندر بھی اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہودی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اہل یہود ہے نا، یہ شروع سے ہی بہت زیادہ ظالم اور شاطر لوگ ہیں۔ تو غزوہ خیبر کا جو ذریعہ، جو سبب بنا تھا، وہ بھی یہودی تھے۔ غزوہ خیبر کا جو ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا ابھی جو فلسطین کی جنگ چل رہی ہے نا، اسرائیل اور فلسطین کی، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے مسجد اقصی۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی ہماری ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی۔ یہودی کہتے ہیں نہیں، ہمارا یہاں پہ ہیکل سلیمانی ہے، لہٰذا مسجد اقصی ہماری ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے لڑائی کی۔ اور دوسری وجہ وہاں پہ لڑائی کی جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ اور اہم اور مین وجہ جو ہے وہ ہے یہودیوں کا بہت لمبا منصوبہ فلسطین پہ، فلسطین کے بعد پھر عراق، شام، حتیٰ کہ سعودی عرب پہ، سارے علاقوں پہ قبضہ کرنا۔ یہ ان کا منصوبہ ہے۔ تو جس طرح اس جنگ کے اندر مین کردار، مین جو ہے نا وہ شیطانی یہ یہودیوں کی ہے، اسی طرح غزوہ خیبر کے اندر بھی مین کردار جو تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ اور غزوہ خیبر جو ہوا ہے نا، غزوہ خیبر سے پہلے ایک چھوٹا سا غزوہ ہوا تھا، اس غزوے کی وجہ سے غزوہ خیبر ہوا تھا۔ تو میں غزوہ خیبر سے پہلے آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں کہ غزوہ خیبر ہوا کیوں تھا۔
یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا علاقہ کیوں فتح کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کرام سے بیان میں، تقریروں میں سنا ہوگا غزوہ خندق کے بارے میں۔ غزوہ خندق کے بارے میں سنا ہے نا جی؟ غزوہ خندق بہت بڑی جنگ تھی، اتنی بڑی جنگ تھی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ احزاب میں فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، فرمایا وہ مومنوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی۔ مثلا آزمائش کیوں تھی کہ اس وقت مدینے میں ٹوٹل مسلمان جو تھے وہ تقریباً 1500 سے 2000 کے درمیان تھے، بس 1500 سے 2000 کے درمیان۔ اور یہودیوں نے کیا کیا کہ یہودیوں نے سارے علاقے کے مشرک کافر کٹھے کر کے مدینے پہ چڑھائی کر دی، اور مدینے پہ چڑھائی کرنے والوں، مدینے پہ حملہ کرنے والوں کی تعداد تھی 10,000۔ 10,000 کے لشکر نے مدینے پہ چڑھائی کر دی، اور مقابلے میں تھے 1500 سے 2000 بس۔ تو وہ جو کام جو غزوہ خندق ہوا تھا، غزوہ خندق کے اندر بھی کردار یہودیوں کا تھا۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ خندق کرانے والے بھی ایک قبیلہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ، جس کا نام تھا قبیلہ بنو نذیر۔ یہ باتیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ آپ کو۔ غزوہ خندق کروانے والا جو قبیلہ تھا، جنہوں نے سارے کافروں کو اکٹھا کیا تھا، مدینے پہ چڑھائی کی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پہ چڑھائی کی تھی، اس قبیلے کا نام تھا، یہودیوں کا قبیلہ تھا جس نے 10,000 کافر اکٹھے کیے تھے، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو نذیر۔ یہ بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہ سارا یہودیوں کا تھا۔ تو اس کے 20 سردار، بڑے بڑے سردار، بنو نذیر کے 20 بڑے بڑے سردار تھے، جنہوں نے سارے عرب کے اندر پھر کے سارے عربیوں کو، سارے مشرکوں کو، سارے کافروں کو اکٹھا کیا تھا اللہ کے نبی پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بات یاد تھی کہ انہوں نے بندے اکٹھے کر کے مدینے پہ چڑھائی کی تھی، لیکن اس وقت جب انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پہ مدینے پہ چڑھائی کی تھی، اس وقت ابھی تک مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، ابھی مسلمان بدلہ انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ غزوہ خندق ہوا، اللہ نے مدد کی، اللہ پاک نے رات کو تیز آندھی چلائی، یہ جو 10,000 کا لشکر تھا یہ سارا، ان کی دیگیں الٹی ہو گئی، ان کے خیمے ٹوٹ گئے، یہ سارے بھاگ گئے، اللہ نے جان چھڑائی ان سے۔ خیر، اور یہ بنو نذیر جو یہودی تھے، یہ تھے کون اصل میں؟ مدینے سے ہی نکالے گئے تھے۔ ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے نکالا تھا، مدینے سے نکالا تھا، اور یہ مدینے سے اٹھ کے جا کے انہوں نے خیبر میں جا کے ٹھکانہ بنایا تھا۔ مدینے سے کیوں نکالا تھا؟ مدینے سے، میں آپ کو غزوہ خیبر کے پیچھے جو ہے نا سارا اس کا پس منظر وہ سارا سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو غزوہ خیبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ غزوہ خیبر ہوا کیوں تھا۔ تو یہ جو بنو نذیر قبیلہ تھا نا، یہ پہلے مدینے میں رہتے تھے، ان کا ٹھکانہ، ان کا پورا ایک یہودیوں کا محلہ تھا، پورا پاڑا تھا ایک ان کا مدینے میں بنو نذیر کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سے غلطی سے بنو نذیر کے 2 بندے قتل ہو گئے۔ تو آپس میں معاہدہ تھا اللہ کے نبی سے یہودیوں کا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے، اگر ہمارا کوئی بندہ قتل ہوگا تو تم بدلہ دو گے، تمہارا ہم ماریں گے تو ہم بدلہ دیں گے، قصاص دیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر کے محلے میں گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے، حضرت عمر فاروق ساتھ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 3 صحابی ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں کو لے کے بنو نذیر کے محلے میں گئے، بنو نذیر کے پاڑے میں گئے۔ ان کے پاس جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھی دیکھو یہ قبیلہ بنو نذیر کا جو سردار تھا نا، چنگا مرسا، اس کا نام تھا ہوئی بن اخطب، ہوئی بن اخطب۔
हुयई बिन अख्तब उसका नाम था। आप हुयई बिन अख्तब के पास गए, उसको कहने लगे भाई देखो मेरे सहाबी से गलती से, जानबूझ के नहीं मारे, गलती से तुम्हारे दो बंदे कत्ल हो गए। उसने उनको दुश्मन समझा था, जंगल में मिले थे, वो दुश्मन नहीं थे, लेकिन उसने दुश्मन समझ के मार दिए। अभी उसके बदले जो कहते हो, पैसे लेने पैसे ले लो, ऊंट लेने ऊंट ले लो, अशरफियां लेनी अशरफियां ले लो, जो कहते हो मैं मोहम्मद देने के लिए तैयार हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। जब भी अल्लाह के नबी का नाम आए दरूद आपने खुद पढ़ना है, मुझे कहना ना पड़े, क्योंकि ये जुमा है ना, जुमे के खुतबे में ज्यादा कह नहीं सकता, जुमे के आदाब होते हैं। अगर जलसा हो तो मेरी आदत है तो जलसे के अंदर तो मैं आधी तकरीर सुनने वालों से करवाता हूं, लेकिन जुमा है इसलिए मैं आपको मजबूर नहीं करता, आप खुद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बनु नजीर के सरदार हुयई बिन अख्तब से कि भाई बदला लेना है तो बदले में किसास देने के लिए हम तैयार हैं। तो यहूदी शुरू से बड़े मक्कार, बड़े चालबाज, बहुत शातिर, और सबसे बड़ी बात यहूदियों के बहुत जुर्म है, लेकिन सबसे जो बड़ा यहूदियों का जुर्म है कि ये अंबिया के कातिल हैं। ईसाइयों ने इतना नबियों को कत्ल नहीं किया, हिंदुओं ने इतना नबियों को कत्ल नहीं किया, जितना सबसे बड़े अंबिया के कातिल जो हैं वो यहूदी हैं। जिस तरह इन्होंने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया और बहुत से अंबिया को कत्ल किया, और सबसे मशहूर जो वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, बल्कि अपनी तरफ से तो इन्होंने कत्ल कर दिया था, अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, फरमाया यहूदी समझते हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, लेकिन अल्लाह फरमाते ना कत्ल किया है ना सूली दिया है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन यहूदी मुगालते में रहे, गलत फहमी में रहे। अल्लाह पाक अगली आयत में फरमाते हैं, फरमाया ना कत्ल कर सके ना सूली दे सके, बर्रफअहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह पाक ने उठा लिया था अपने नबी को, नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और अल्लाह उठा सकता है। फरमाया वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह हर बात पे गालिब है, हिकमत वाला है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह पाक ने नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा उठा लिया था, और यहूदियों ने पता क्या किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह उनका एक हम शिकल बंदा था, अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह ने यह करवाना था। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा उठा लिया, और यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिकल से मिलता जुलता हम शिकल बंदा उठा के उसको फांसी दे दी, और कहने लगे हमने ईसा को कत्ल कर दिया, नऊजुबिल्लाह। 500-550 साल बाद जाके यहूदियों को पता चला कि हजरत ईसा तो जिंदा है। वो कैसे पता चला? जब अल्लाह ने कुरान नाजल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे तशरीफ लाए, कुरान नाजल हुआ, फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बर्रफअहुल्लाहु इलैहि, हमने तो ईसा को जिंदा उठा लिया था। जब कुरान नाजल हुआ तो फिर इनको पता चला कि ईसा तो जिंदा है, और क़यामत के करीब अल्लाह उनको दोबारा भेजेगा, दोबारा उतरेंगे क़यामत के नजदीक आसमान से। खैर ये अंबिया के कातिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया, उससे पीछे बहुत सारे नबियों को कत्ल किया, और फिर आखिर में इन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की। कैसे? मैं दोबारा वहीं पे बात लाता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो बंदों का बदला देने के लिए, कत्ल का बदला देने के लिए गए कबीला बनु नजीर में। किधर गए? कबीला बनु नजीर में। बातें याद रखनी आपने इंशाल्लाह। कब जब को क्या क्या सुनाया था। हाँ जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीला बनु नजीर में गए हुयई बिन अख्तब के पास कि हाँ भाई बदला ले लो। उन्होंने पता क्या कहा यहूदियों ने? एक दीवार के पास ना थोड़ा छां थी, कहने लगे आप इधर बैठे, हम आपस में मशवरा करके आपको बताते हैं। आपने कहा ठीक है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीवार से टेक लगाई, साए में बैठ गए। अबू बकर भी बैठे हैं, उमर भी बैठे हैं, हजरत अलीउल मुर्तजा भी बैठे हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। यहूदी थोड़ा सा परे हो के ना आपस में मशवरा करते हैं, कहते हैं जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते।
ایک نے کہا زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں ملتے. کہتا وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ بیٹھے، اپن ایسے کرتے ہیں دیوار کے پیچھے سے جاتے ہیں، پیچھے سے دیوار کے اوپر سے بہت بڑا پتھر اٹھا کے محمد الرسول اللہ کے اوپر پھینکتے ہیں. یہ موقع پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ یہاں قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. جب محمد نہیں رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے صحابہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لہذا آج موقع قتل کر دیتے ہیں. کس چیز سے قتل کریں؟ آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہنے لگے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پرانے بندے جو وہ جانتے ہیں، پہلے جو چکی ہوتی تھی نا یہ دانے پیسنے والی، آٹا پیسنے والی، اس کے اندر جو آٹا پیسنے والے پتھر ہوا کرتے تھے، پتھر والی چکی ہوتی تھی، ابھی بھی کہیں ہوگی. تو انہوں نے وہ پتھر اٹھایا، چکی والا پتھر اٹھا کے دیوار کے اوپر چڑھانے لگے. ادھر سے یہ پتھر چڑھا رہے ہیں، ادھر سے جبریل آ گئے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے. جبریل نے آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ یہودی بے ایمان جو ہیں یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ پتھر آپ کے اوپر پھینکنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے اٹھ کے مدینے کی طرف چل پڑے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے کی طرف چل پڑے، پیچھے ابو بکر بھی اٹھے، عمر بھی اٹھے، پیچھے علی المرتضیٰ بھی اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. رستے کے اندر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ نے کچھ بتایا نہیں، خود ہی چپ کر کے اٹھ کے کھڑے ہو کے آ گئے. یا رسول اللہ وجہ کیا بنی، کیا مسئلہ ہوا؟ آپ نے یہودیوں سے کوئی بات نہیں کی، ہمیں بھی کچھ نہیں بتایا. آپ آرام سے اٹھ کے خاموشی سے تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے علی، تمہیں پتا نہیں یہ بے ایمان یہودی آج مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. اچھا اللہ کے نبی جی آپ کو؟ فرمایا جی مجھے جبریل نے بتایا ہے آ کے. فرمایا جب یہ پتھر پھینکنے لگے تھے اسی وقت جبریل آ گئے تھے. جبریل نے آ کے مجھے بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی جی یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے ان کا؟ فرمایا ہاں مدینے پہنچو، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. مدینے پہنچے، مدینے پہنچ کے اللہ کے جا کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کو کہہ دو کہ 10 دن کا ٹائم ہے، 10 دن کے اندر مدینہ خالی کر دو ورنہ تم کو سب کو قتل کر دیا جائے گا. 10 دن کا ٹائم ہے. حیی بن اخطب کو پیغام ملا، کہتا جی بالکل ٹھیک ہے. مدینہ خالی کرنے لگے، ہم جا رہے ہیں یہاں سے. لیکن جب ان کی قسمت ماڑی، دن پھٹے، جب وہ جانے لگے نا تو عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تم ڈر گئے ہو مسلمانوں سے؟ ڈرنا ورنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہیں میں 200 جنگجو دوں گا لڑا کے جو مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، جانا نہیں ہے یہاں سے. انہوں نے کہا اچھا کر لگے. ہاں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا. ان کو بھی بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے نکال دیا تھا اور یہ بھی اٹھ کے خیبر چلے گئے تھے. یہ جو بنو قریظہ والے تھے یہ آدھے اٹھ کے خیبر چلے گئے تھے، آدھے ملک شام چلے گئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیغام ملا نا کہ اٹھ جاؤ تو بنو قریظہ کے یہودیوں نے بنو نذیر سے کہا بھی نہیں اٹھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو عبداللہ بن ابی منافق نے بھی کہا بھی میں 200 بندہ میں دوں گا، تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو، نہیں اٹھنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اچھا تو حیی بن اخطب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ بھائی ہم یہاں سے مدینے سے نہیں اٹھ رہے، تمہارے سے جو ہوتا ہے کر لو. آپ نے فرمایا اچھا. کہنے لگے جی. آپ نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی کا نبینا صحابی تھا. آپ اکثر جدھر جایا کرتے تھے نا پیچھے سے مدینے میں مصلی عبداللہ بن ام مکتوم کو دیتے تھے کہ جب تک میں واپس نہیں آتا نمازیں تم پڑھاؤ گے، ٹھیک ہے. فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم مصلی سنبھالو، مصلی سنبھالا. فرمایا علی تم علم سنبھالو. علی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو نذیر کے خلاف بھی اللہ کے نبی نے علم دیا. کس کو؟ علی کو. کس کو دیا؟ علی کو. فرمایا علی جی تم علم سنبھالو اور چلو قبیلہ بنو نذیر کو جا کے جو ہے نا ان کو گھیرا ڈالو، محاصرہ کر لو ان کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جا کے قبیلہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ قبیلہ بنو نذیر کو جب ہم گھیرا ڈالیں گے عبداللہ بن ابی منافق شرارت کرے گا، شاید قبیلہ بنو قریظہ والے یہودی بھی شرارت کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفتوں
پہ پیرا بٹھا دیا کہ جدھر سے بھی کوئی شرارت کرنا چاہے سارے رستے بند کر دو۔ جب سارے رستے بند ہو گئے تو کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا، نہ بنو قریظہ والے آئے، نہ عبداللہ بن ابی منافق آیا۔ 15 راتیں 16 دن گزر گئے، قبیلہ بنو نذیر والوں کو قید کے اندر کوئی نہیں آیا۔ جب 15 راتیں گزر گئی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اسلحہ بھی چھوڑ جاؤ گے، نہ تلوار نہ خنجر نہ نیزہ، کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے، سب کچھ چھوڑ کے جاؤ گے۔ کہنے لگے جی ہمیں منظور ہے، ہم اپنے بیوی بچے اور گھر کا سامان لے کے نکل جائیں گے، گھر بھی خالی کر جائیں گے۔ اس طرح قبیلہ بنو نذیر والے 15 دن قید رہنے کے بعد، 15 دن محاصرے میں رہنے کے بعد یہاں سے مدینہ چھوڑ کے پھر خیبر چلے جاتے ہیں، اور جنگ خیبر کی وجہ بھی یہی یہودی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں خیبر کی طرف۔ خیبر سے پہلے اب جب خیبر کی باری آئی نا تو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت پڑھی ہے، سورہ فتح 26واں پارہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم هذه، فرمایا اللہ پاک نے تم سے جو غنیمت کا وعدہ کیا تھا، صرف غنیمت نہیں، فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، بہت زیادہ غنیمت کا اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا تھا مومنو، فرمایا وہ بھی تمہیں ملے گی۔ فعجل لكم هذه، اور کچھ ایسا بھی ہے جو تمہیں جلدی میں مل جائے گا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 2 اشارے کیے ہیں۔ 26ویں پارے سورہ فتح کی آیت ہے، اللہ نے اس میں 2 اشارے کیے ہیں کہ تمہیں غنیمت بھی ملے گی، مال غنیمت ملے گا اور بہت زیادہ ملے گا، اور تمہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو جلدی میں مل جائیں گی۔ وہ جلدی میں ملنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ تھا صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا ہو نا آپ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے عمرے کی نیت لے کے گئے، صحابہ کو ساتھ لے کے گئے، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، وہاں پہ پھر معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ۔ مقام حدیبیہ پہ مکے والوں سے مذاکرات ہوئے، وہاں پہ اللہ اکبر اللہ، پھر اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو صحابہ موجود تھے نا، اللہ پاک نے پھر شرط رکھ دی، اللہ پاک نے پابندی لگا دی، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جب آپ خیبر کی جنگ کے لیے جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ سے واپس آئے تھے محرم کے مہینے نہیں ذی الحج کے مہینے میں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں، تو 1.5 مہینہ مدینے میں رہے ہیں، 1.5 مہینہ، ذی الحج کا سارا مہینہ اور محرم کا آدھا مہینہ۔ محرم سلام خیبر کی فتح کے لیے نکلے ہیں، اور یہ واقعہ ہے سن 7 ہجری کا، یعنی ہجرت کا 7واں سال ہے، سن 7 ہجری کا واقعہ ہے جب خیبر فتح کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے نا خیبر کے لیے، خیبر کی جنگ کے لیے، تو منافق بھی تیار ہو گئے، مدینے کے منافق کہنے لگے ہم نے بھی جانا گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مجھے میرے رب نے منع کر دیا ہے، مجھے میرے رب نے آرڈر دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خیبر کے لیے صرف ان بندوں کو لے کے جانا ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اے میرے محبوب پیغمبر، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی نا صلح حدیبیہ پہ، صرف وہی جائیں گے خیبر کے لیے، اور کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جانے دینے والے کوئی اور ہو، مال کھانے والے کوئی اور ہو، نہیں نہیں نہیں، فرمایا جنہوں نے جانے دینے کا وعدہ کیا تھا، فرمایا اب غنیمت کی مال غنیمت کی بات
باری آئی ہے تو فرمایا مال غنیمت میں بھی حصہ ان کو ہی ملے گا جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ موت کی بیعت کی تھی. کیوں کہ اللہ کو بھی پتا تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر آ رہا تھا کہ جب خیبر فتح ہوگا تو بہت مال غنیمت ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خیبر میں سارے یہودی تھے, اور یہ جو یہودی ہیں نا یہ شروع سے ہی بہت امیر لوگ ہیں. جو مدینے کے یہودی تھے نا اللہ کے نبی کے دور میں, ان کا بھی یہودیوں کے کاروبار تھے, بڑے بڑے کاروبار پہ اس وقت بھی یہودیوں کا قبضہ تھا. مثلا مدینے میں بڑے بڑے وپاری تھے تو وہ بھی یہودی, مدینے میں سنیارے تھے نا, سنیارے یہ سون کا کام کرنے والے, یہ بھی یہودی تھے. یعنی معیشت پہ اس وقت بھی قبضہ یہودیوں کا تھا, لیکن اس وقت کے مسلمان معیشت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اب کے مسلمان تو کرتے ہیں نا جی, اگر یہودیوں نے قرضہ نہ دیا تو مر جائیں گے, اگر امریکہ نے قرضہ نہ دیا تو مر جائیں گے, اگر امریکہ نے قرضہ نہیں دیا تو یہ جناب یہ قومی اسمبلی کی تنخواہیں کدھر سے آئیں گی, صوبائی اسمبلی کی تنخواہیں کدھر سے آئیں گی, یہ جناب جو بڑے بڑے جناب افسر ہیں ان کی عیاشیاں پوری کدھر سے ہوں گی. جب بھائی کل جو ہے نا رات ٹنڈو آدم میں پروگرام تھا میرا, تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, وہ تقریر میرے ساتھ ہی, میرے سے پہلے ان کی تقریر تھی, وہ اپنی تقریر میں فرمانے لگے, کہنے لگے 57 اسلامی ملک ہے, 57 اسلامی ملک ہے, کوئی بھی لیڈر فلسطین کی حمایت میں نہیں بول رہا. کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں بولتے. بھائی یہ اس لیے نہیں بولتے کہ انہوں نے ان کا مال کھایا ہے, انہوں نے ان کا مال کھایا, یہ کیسے بولیں گے؟ انہوں نے ان سے قرضے لے کے کھائے, یہ کیسے بولیں گے؟ یہ نہیں کہ صرف قرضے لے کے کھا لیے, آگے بھی لینے ہیں, ان کے خرچے پہ تو یہ چل رہے ہیں, جب خرچ وہ کر رہے ہیں تو یہ کیسے بولیں گے؟ یہ نہیں بول سکتے. اللہ اکبر اللہ. تو بھائی یہودی جو ہے نا یہ بڑے شاطر ہیں, شروع سے ان کے پاس مال بہت تھا, مال لگایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خیبر کے لیے جانے لگے نا, تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے, صرف وہی جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں میرے ساتھ تھے, جو مقام حدیبیہ پہ میرے ساتھ تھے, جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موت کی بیعت کی تھی نا, صرف وہی بندے میرے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1400 صحابہ ہے ان کو ساتھ لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے ہیں غزوہ خیبر کے لیے. چلتے سفر کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر کے قریب پہنچ گئے نا, خیبر کے قریب پہنچ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیا ہے, رک گئے ہیں, فرمایا یہاں پہ خیمے لگا لو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آگے بڑھے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی معاف, یہ جو آپ نے یہاں پہ خیمے لگائے ہیں رکنے کا آرڈر دیا ہے اپنی مرضی سے دیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ فرمایا اپنی مرضی سے. فرمایا پھر یہاں نہ رکیں, فرمایا وہ سامنے کافروں کا قلعہ ہے, فرمایا کافروں کا قلعہ ہے, ان کا قلعہ بالکل قریب ہے, وہ ہمیں اوپر سے دیکھیں گے, ہم یہاں سے نہیں دیکھ سکتے, ان کے تیر ہمارے اوپر آئیں گے, ہمارے تیر ادھر نہیں جا سکتے, کیونکہ وہ تو قلعے میں ہیں, ہم باہر ہیں, کھلے ماحول میں ہیں, کھلے میدان میں ہیں. تو یہاں کے بجائے اگر فلاں جگہ پہ ٹھکانہ بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ نے فرمایا جنگی لحاظ سے تیرا مشورہ مجھے پسند آیا, چلو ادھر چل کے ٹھکانہ لگاتے ہیں. ادھر چلے گئے, ادھر جا کے جہاں اس صحابی نے مشورہ دیا تھا ادھر خیمے لگا لیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے کئی دن کا سفر کرتے یہاں پر خیبر جو ہے یہ مدینے سے تقریباً 100 میل ہے, مدینے سے تقریباً 100 میل ہے خیبر کا علاقہ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن رات کا سفر کرتے جب خیبر کے قریب پہنچ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر علاقوں پہ فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے حملہ کیا کرتے تھے. تو خیبر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا میں خیبر کے بالکل قریب پہنچ گئے.
खैबर के करीब पहुंच के, पानी के चश्मे के करीब पहुंच के डेरा लगा लिया, वहां पे पड़ाव डाला, खैबर के करीब पहुंच गए, रात का वक्त है। रात को सहाबा से फरमाया कुछ आराम कर लो, आराम किया। जब सुबह हुई हज़रत बिलाल ने अज़ान दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फजर का वक्त हुआ, जमात हुई। जमात कराने के बाद, अच्छा एक बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात को सोने लगे ना, रात को सहाबा आराम फरमाने लगे, तो आपने फरमाया मेरे सहाबा सुबह खैबर के पहले किले पे हमला करना है। फरमाया सुबह झंडा उसको मिलेगा। अच्छा एक बात और ज़हन में रखें, अक्सर हमारे लोगों के ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि खैबर की जंग जो है वो एक दिन की जंग थी, कोई एक बहुत बड़ी फौज से जंग थी, नहीं। खैबर जो है ना वो किलों में था, तकरीबन 8 किले थे खैबर के, 8, और 8 किले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारी बारी फतह किए। सबसे पहले एक किला नाइम जो मरहब का किला था, जिसको हजरत अली रज़ी अल्लाह ने शहीद किया था, सबसे पहले मरहब का किला नाम फतह किया, फिर उससे अगला किला, फिर उससे अगला किला। हर किले पे तकरीबन एक किले पे किसी पे 15 दिन, किसी पे 10 दिन, किसी पे 8 दिन, इतने दिन लगे थे एक किला फतह करने में। लेकिन सबसे पहला जो किला फतह किया था ना, यानी जिस तरह जंगे बदर जो थी वो मैदान की जंग थी, जंगे ओहद भी मैदान की जंग थी, जंगे खंदक भी मैदान की जंग थी, लेकिन जंगे खैबर मैदान की जंग नहीं थी, ये किलों की फतह थी, ये किलों की जंग थी। और किलो जो है ना, आजकल हमारे अक्सर मुसलमान अर्तगल देख देख के और उस्मान का ड्रामा देख देख के इनको पता है भी किले कैसे होते हैं। हाँ जी, अक्सर मुसलमानों का भी पता चल गया। तो जिस तरह लाहौर में बादशाही किला है, सिंध में बहुत सारे किले हैं, तो ये किलों की जंग थी। छोटे छोटे किले बहुत थे, अगर तारीख पढ़े ना तो छोटे छोटे किले बहुत थे, लेकिन खैबर में जो मशहूर और बड़े बड़े किले थे वो 8 किले थे, 8। तो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जो किला था, और जो खैबर की जो दिफाई लाइन थी, जो खैबर की दिफाई लाइन थी ना, सबसे मजबूत, खैबर की हिफाजत करने वाला सारे किलों की, वो था किला नाम, जिसका सरदार था, जिसका बादशाह था, और हर किले का हुक्मरान अलहदा था। ये जितने किले थे ना, इन सब किलों के हुक्मरान अलग-अलग थे। और किला नाइम का हुक्मरान था मरहब ऐसा आदमी था कि जिसके बारे में तारीख में आता है कि इतना जबरदस्त ताकतवर बंदा था कि 100 बंदे एक तरफ हो, मरहब एक तरफ हो, तो वो 100 बंदों को कत्ल कर देता था। इतना ताकतवर आदमी था। किसी रवायत में 40 आता है, किसी में 100 आता है, ज्यादातर 100 की आती हैं। खैर, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले किले पे हमला करने के लिए सुबह में झंडा उसको दूंगा, उस शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। बाद सहाबा फरमाते हमें सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात इस खुशी में कि यार वो कौन खुशकिस्मत है जिससे अल्लाह और उसके नबी मोहब्बत फरमाते हैं। हर बंदा सोचे शायद मैं ही हूं, हो सकता है वो मैं हूं, मेरे से अल्लाह और उसके नबी मोहब्बत करते हैं, सुबह झंडा मुझे मिले। अल्लाह अकबर अल्लाह। जब सुबह हुई ना, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, बाकी सहाबा इकराम भी मौजूद है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं। सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह किसको देख रहे हैं? फरमाया आईना अली इब्न तालिब, किधर है अली इब्न तालिब? सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें दर्द करती हैं, आंखों में तकलीफ है, इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह मैदान जंग में नहीं आए, पीछे अपने खैमों में। आपने फरमाया अली को बुलाया जाए। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में आए। आपने फरमाया अली जी क्या बात है, पीछे रह गए? फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में तकलीफ है। फरमाया मेरे करीब आए ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लब लुआ मुबारक निकाला है, लुआ मुबारक मुंह से निकाल के हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों पे लगाया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला की आंखों पे लुआब मुबारक लगाया है। क्या पढ़ के? बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाया है। क्या पढ़ के? बोले भी बोले, अकीदे की बात है। क्या पढ़ के? बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाया है। क्यों पढ़ी बिस्मिल्लाह? सोचने की बात है ना, बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी?
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ اس لیے پڑھی کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ علی کی آنکھوں کو شفا میں محمد نے نہیں دی بلکہ اللہ نے دی ہے، کہ اللہ کا نام لے کے لعاب لگایا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اس سے پتا چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے۔ کیوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل آئی، آنکھیں درد کی، تو علی کی مشکل کس نے دور کی؟ اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ذریعہ بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے پتا چلا کہ شفا اللہ کے نام میں ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خیر، بات دور نہ نکل جائے، میں اپنا موضوع کلوز کروں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ اپنا لعاب مبارک لگایا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا زہر ختم کر دیتا ہے نا، یہ میرے نبی کا لعاب ہے نا، یہ وہ برکت والا لعاب ہے، یہ وہ برکت والا لعاب ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی پاک جابر کی ہانڈی میں ڈالتے ہیں نا تو 3-4 بندوں کا کھانا 1400 بندے کھا جاتے ہیں، پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوتا نا۔ یہ وہ برکت والا لعاب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لعاب ہے جو لعاب میرے محبوب پیغمبر حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالتے ہیں نا، پیاس سے حسن رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، حسین پیاس سے رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں سفر میں، میرے آقا ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالتے ہیں نا، حسین میرے نبی کا لعاب چوستے ہیں، اللہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت سے اللہ پیاس بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کے لعاب کی برکتیں ہیں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار ہمارے لیے اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج، ہمارے لیے صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج، ہمارے لیے اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، صحابہ بھی میرے ایمان کا حصہ۔ اگر میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے نہیں کرتا تو میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں صحابہ سے نہیں کرتا تو میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے لازمی ہے صحابہ سے محبت کی جائے اور جنت کے سرداروں سے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی جی یہ پکڑو نا جھنڈا، یہ پکڑو نا علم اور میدان میں نکلے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا علی جی میدان میں نکل کے سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے پہلے یہودیوں کو، خیبر کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے۔ فرمایا علی جی اگر آپ کی دعوت پہ ایک بھی یہودی مسلمان ہو گیا تو سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس دور میں سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس دور کی لینڈ کروزر تھی سرخ اونٹ۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس دور میں لوگ ریتلے علاقوں میں شکار کے لیے کیا لے کے جاتے ہیں؟ لینڈ کروزر، جیپیں لے کے جاتے ہیں۔ اس دور میں لوگ ریتلے علاقوں میں چلانے کے لیے سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی جی آپ کی دعوت پہ اگر کوئی ایک بندہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے نا وہ جنگ سے بہتر ہے، وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے نا۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر مانے تو ٹھیک ہے ورنہ حملہ کر دو نا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ صحابہ کو لے کے نکلے، اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے۔ جب قلعے کے قریب گئے تو قلعے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جو والی انہوں نے جناب ہاتھ میں داتریاں پکڑی ہیں، کسی نے جناب ہاتھ میں جو ہے نا یہ گدال پکڑی ہوئی ہے، یہ جو جس کے ساتھ زمین میں کام کرتے، کسی نے کوٹر اٹھائی ہے، وہ بڑے آرام سے قلعے سے نکل رہے ہیں۔ جب انہوں نے سامنے دیکھا نا علی کا لشکر رکنے لگے، مارے گئے، کہتے بھاگو واپس قلعے میں، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے صحابہ آ گئے۔ ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے ہمارے سر پہ پہنچ گئے، واپس بھاگے، جلدی سے قلعے میں گئے، قلعے میں جا کے بتایا، قلعے میں افراتفری ہے، جلدی جلدی انہوں نے فوج جمع کی، اسلحہ جمع کیا، مرہب جناب تلوار نکال کے اپنی فوج کو لے کے مرہم میدان میں آیا، میدان میں آ کے کہنے لگا ہاں بھائی کدھر آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرحب، سب سے پہلے تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لو اور محمد کے غلام بن جاؤ۔
سب سے پہلے تو اسلام کی دعوت، اسلام قبول کرو۔ وہ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھنا، مقابلہ کرنے آئے ہو تو مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا پھر مقابلہ کر۔ مرحب کہنے لگا مجھے تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میرا نام مرحب ہے، مرحب میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے نا، میں وہ مرحب ہوں کہ 100 بندے کو قتل کر دیتا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا، آؤ جس نے میرے مقابلے میں آنا ہے۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا چچا عامر نکلا گئے، میرا چچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ گئے کس کے مقابلے میں؟ مرحب کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی جب عامر مرحب کے، یہ عامر بھی بہت بڑا دلیر صحابی تھا، بہت طاقتور تھا، یہ مرحب کے مقابلے میں گئے ہیں۔ جب مرحب کے مقابلے میں گئے، مرحب نے پہلا وار کیا گئے، حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا سر پہ جو خود پہنا ہوتا ہے نا لوہے کا، اس میں لگا گئے، مرحب کی تلوار اس میں پھنس جاتی ہے۔ حضرت عامر نے جلدی سے جو ہے نا مرحب کی ٹانگ پہ وار کیا ہے، جب اس کی ٹانگ پہ وار کیا اس نے ٹانگ پیچھے کر لی، جب ٹانگ پیچھے کی نا اس طرف سے ایسے وار کیا ہے نا، وہی تلوار آ کے حضرت کے عامر کے اپنے گھٹنے پہ لگ جاتی ہے۔ اپنی تلوار جو ہے نا زور سے ماری مرحب کو، وہ پیچھے ہو گیا، تلوار آ کے اپنے گھٹنے پہ لگی، جب اپنے گھٹنے پہ لگی تو خون جاری ہو گیا، گھٹنا کٹ گیا، اسی زخم کی وجہ سے حضرت عامر شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب حضرت عامر شہید ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں، فرمایا عامر کے لیے دوہرا اجر ہے، یہ بہت بہادر آدمی تھا، بہت دلیر آدمی تھا، اس طرح کے آدمی قسمت سے دنیا پہ آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے مرحب کو، چل آپ تیرا مقابلہ میں کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے میں آئے، مرحب کو کہنے لگے پہلے وار تو کرے گا یا میں کروں نا؟ مرحب جناب میدان میں کھڑا ہو کے نا، میری ماں نے مجھے دودھ پلایا، میں نے یہ کیا۔ حضرت علی فرمانے لگے بھائی بات سنو، یہ میدان جنگ ہے، یہاں پہ باتوں سے بات نہیں بنتی، میں یہ ہوں، اگر یہاں بات بنتی ہے لڑنے سے، یہاں پہ باتوں سے لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی ہاتھ سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ یہ نہ بتا میں وہ ہوں، میں کون ہوں، میں وہ ہوں، تو نہیں مجھے جانتا میں کون ہوں، میں علی ہوں، علی ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نام میرے محمد نے حیدر کرار رکھا ہے، میں حیدر کرار ہوں، شیر ہوں، مقابلہ کرنا ہے تو آ کے کر، زبانی کلامی باتیں نہیں سنا، ٹائم نہیں ضائع کر۔ یہ مرحبا آیا، کہنے لگا پہلے تم وار کرو گے کہ میں کروں؟ حضرت علی فرمانے لگے پہلے تو وار کر، تیرے دل میں حسرت نہ رہ جائے، پہلے تو وار کر لے، تیرے دل میں نہ رہے کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ اس نے وار کیا حضرت علی رضی اللہ پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی اس کا وار اپنی ڈھال پہ روکا ہے نا، اس کے بعد موقع ہی نہیں دیا، حضرت علی رضی اللہ فوراً اس پہ پلٹ کے وار کیا گئے، پلٹ کے وار کیا، ایک ہی تلوار ماری، تلوار مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مرحب کے جو کہتا تھا میں بہت بڑا بہادر ہوں، جو کہتا تھا میں 100 بندوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، اللہ اکبر اللہ، یہ حضرت علی تھے۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون علی؟ اللہ اکبر اللہ۔ میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا ہے نا، ایک بندے کو پتا چلا کہ مرحب قتل ہو گیا، غزوہ خیبر کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، ایک بندے کو پتا چلا جناب مرحب قتل ہو گیا۔ اچھا مرحب کس نے قتل کیا ہے؟ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اللہ کے نبی کے دماد، اللہ کے نبی کے دماد، اللہ کے نبی کے صحابی علی نے قتل کیا ہے۔ کدھر رہتا ہے؟ کہتا مدینے میں رہتا ہے۔ اچھا مدینے میں؟ ایک بندہ بڑی دور سے چلا ہے، بڑا دور دراز سے سفر کیا ہے، مدینے میں آتا ہے، کہتا ہے میں نے علی کو ملنا ہے، علی کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا حضرت علی فلاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ گیا وہاں جا کے دیکھا درخت کے نیچے کمزور سا بندہ بیٹھا ہوا، پتلا سا بندہ، کمزور سا بندہ نا، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ پانی کے اندر روٹی بھگو بھگو کے کھا رہا ہے، پانی کے اندر روٹی بھگو کے کھا رہا ہے۔ تو یہ جا کے کہنے لگا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہتا میں نے علی سے ملنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انا علی، میں علی ہوں۔ کہتا جی مذاق نہیں کرو، میں مذاق نہیں، میں مسافر بندہ ہوں، مجھ سے مذاق نہیں کرو، میں مسافروں سے مذاق نہیں کرتے، میں علی سے ملے، مجھے علی دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا میں علی ہوں۔ کس علی سے ملنا ہے؟ کہتا جس نے مرحب کو قتل کیا۔ آپ نے فرمایا وہ میں ہوں۔ کہتا جی وہ آپ ہیں؟ فرمایا جی۔
کہنے لگے آپ تو کمزور سے، آپ نے فرمایا تو میری ظاہری حالت نہیں دیکھ، فرمایا یہ جو تو مجھے دیکھ رہا ہے نا یہ میری جسمانی حالت ہے، اور جس طاقت سے میں نے مرحب کو قتل کیا آیا یہ میری جسمانی طاقت نہیں دیکھ، تو نے میرے ایمان کی طاقت نہیں دیکھی، وہ جس طاقت سے میں نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے ہیں وہ میری ایمانی طاقت تھی نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے قلعہ نام پہ جو ہے نا چڑھائی کر دی۔ جب مرحب قتل ہو گیا لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی چلتی رہی سارا دن لڑائی چلی، شام کو قلعہ نام فتح ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلا دن آیا نا۔ ایک اور بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی، بڑا مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ مدینے آئے، مدینے آ کے مدینے پہنچے ہیں، فجر کی نماز پڑھی ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جو اس وقت مدینے کا امام تھا غفاری قبیلے سے تھا نا، اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے ملنا ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی تو جو ہے نا وہ خیبر میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے خیبر میں آئے ہیں، قلعہ نام فتح ہو چکا تھا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو ہریرہ اپنا تعارف کرایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابہ یہ تمہارا ساتھی ابھی آیا ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو بھی مال غنیمت دے دو۔ فرمایا جی یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے، بالکل دیں۔ چلو اس نے جنگ لڑی نہیں لیکن نیت تو لے کے آیا تھا نا، لڑنے کی نیت سے آیا تھا، اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ حضرت جعفر طیار جو حبشے چلے گئے تھے وہ بھی اپنا سارا گروپ لے کے خیبر کے موقع پہ واپس آئے نا، سیدھے خیبر ہی آئے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قلعہ نعم فتح کیا۔ قلعہ نعم فتح کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن، اس سے اگلے دن آپ نے ان کے دوسرے قلعے پہ حلہ بول دیا ہے نا، ان کے تیسرے قلعے پہ حلہ بول دیا۔ اس طرح کرتے 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 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے 7 قلعے فتح کر لیے۔ ابھی 8واں قلعہ باقی رہ گیا ہے۔ 8واں قلعہ کون سا ہے؟ یہ 8واں قلعہ بنو نذیر کا ہے۔ یہ 8واں قلعہ کن کا ہے؟ کن کا ہے بھائی؟ بنو نذیر کا۔ بنو نذیر کون ہے؟ جن کو اللہ کے نبی نے مدینے سے نکالا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، یہ بنو نذیر کا قلعہ ہے، 8واں قلعہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ اللہ اکبر اللہ۔ اس قلعے کا بھی تاریخ میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 3 دن، ایک میں آتا ہے 8 دن، ایک میں آتا ہے 15 دن تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ 15 دن کے بعد یہودی کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس قلعے کے سردار کا نام تھا حیی بن اخطب، وہی نہیں، اس قلعے کا سردار جو تھا نا حیی بن اخطب مر چکا تھا۔ اس قلعے کا جو موجودہ سردار تھا اس کا نام تھا ابن الحقیق۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اس کے 2 بیٹے تھے نا، وہ 2 بیٹے جو ہے وہ اس وقت سردار تھے۔ ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی بیوی کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو قلعے کا سردار تھا ابن الحقیق، اس کی بہو تھی، اس کے بیٹے کی بیوی تھی صفیہ رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس قلعے کو گھیرا ڈالا نا تو تقریباً 15ویں دن یہ اس قلعے والے کہنے لگے یہ خیبر کا آخری قلعہ تھا، کہنے لگے جی ہم ہر طرح کا آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مانے کب کہ یہ جو یہودی ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی سچے نہیں ہوتے۔ اللہ نے تو ذریعہ بنانا تھا لیکن یہ یہودی کا بھی دشمن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً 13 سے 14 دن ہو گئے تھے اس قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے، بنو نذیر کے قلعے کا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، قلعے میں سے باہر نہیں نکلتے۔ تو ایک یہودی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو پتا یہ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا جی قلعے کے نیچے سے پانی کے چشمے گزرے، قلعے کے نیچے سے، ان کو تو پرواہ ہی نہیں، اندر بیٹھ کے آرام سے پانی پیتے باہر آتے نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ چشمے ڈھونڈو جو نیچے سے گزرتے ہیں، بند کرو ان کو۔
وہ جب چشمے بند کیے نا تو اگلے دن یہودی باہر آ کر کہنے لگے جی ہمارا پانی بند ہو گیا لہذا ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلح کروں گا لیکن ایک شرط پہ. کہتے کون سی؟ آپ نے فرمایا قلعہ خالی کر دو گے, علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے, کوئی سامان ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے, نہ اسلحہ لے کے جاؤ گے, نہ سونا چاندی لے کے جاؤ گے, صرف بیوی بچے لے کے قلعہ چھوڑ کے نکل جاؤ گے. کہتے جی ٹھیک ہے نکل جائیں گے. لیکن جب یہ جانے لگے نا تو ان میں جو قلعے کا سردار تھا, جو بڑا تھا, اس کے 2 بیٹے تھے. اس میں جو بڑا بیٹا تھا نا اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا. آپ نے اس سے پوچھا بھائی ادھر ان دونوں کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس. آپ نے فرمایا تمہارا خزانہ کدھر ہے؟ کہتا جی کون سا خزانہ؟ آپ نے فرمایا وہی خزانہ جو تم مدینے سے لے کے آئے تھے, جو مدینے سے سونا چاندی مال لے کے آئے تھے, کدھر ہے وہ؟ کہتا جی کوئی مال وال نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا نہیں ہے, اگر مل گیا تو؟ کہنے لگا جی مل گیا تو جو سزا آپ دو گے. آپ نے فرمایا اگر خزانہ تمہارے پاس سے برآمد ہو گیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. کہتا جی بالکل مجھے منظور ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ جہاں پہ رہتے ہیں نا اس علاقے کی کھدائی کرو. ایک مسلمان یا رسول اللہ یہ جو ہے نا یہ جس جو بتا نہیں رہا کہ خزانہ کدھر ہے, اس کو میں نے دیکھا یہ فلاں فلاں جنگل میں روزانہ جاتا تھا اور فلاں جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے. آپ نے فرمایا اس جگہ کی کھدائی کرو. جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے کافی سارا سونا نکلا. آپ نے فرمایا ابھی اس کو ٹارچر کرو, اچھی طرح اس کو مارو, اس کی پٹائی کرو, یہ اور بھی بتائے گا. اور مارا گیا. آپ نے فرمایا بتا سونا کدھر ہے؟ اس نے کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا. جب نہیں نہ بتایا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی نہیں, سونا ہم ڈھونڈ لیں گے, اس کو قتل کر دو. جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کی بیوی بیوہ ہو گئی. جب یہ قلعے کا سردار تھا, آخری قلعے کا بنو نذیر کا جو قلعہ تھا ان کا سردار تھا, تو جب ان کی یہ خود قتل ہو گیا تو اس کی بیوی بیوہ ہو گئی. تو جب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی تو وہ مال غنیمت میں صحابہ کے حصے میں آئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کے حصے میں حضرت صفیہ آئی, اس سردار کی بیوی, اس سردار کی بیوی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے بتایا یا رسول اللہ کہ یہ جو قلعے کا سردار تھا نا جس کو آپ نے قتل کیا ہے, اس کی بیوی فلاں صحابی جو ہے نا اس نے اس پہ قبضہ کر لیا. آپ نے فرمایا دونوں کو بلایا جائے. اس کو کہو وہ جو لونڈی ہے نا جو اس نے قید کی ہے اس کو بھی لے آئے اور خود بھی آ جائے. وہ خود بھی آ گیا. تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو تم نے عورت جس پہ تم نے ہاتھ رکھا ہے نا کہ یہ میں نے لینی ہے, یہ اگر تم مجھے دے دو تو تمہاری مہربانی. کہتے یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کو دی. آپ نے فرمایا جا کے جو اس قلعے کی باقی عورتیں جو ہمارے قبضے میں آئی قید میں, ان میں سے جو تیرا دل کرتا ہے, جون سی عورت تیرا دل کرتا وہ لے لے. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت صفیہ دے دی اس نے اللہ کے نبی کو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کو اسلام پیش کیا. فرمایا صفیہ تو سردار کی بیوی ہے, سردار کی بیٹی ہے, میں تجھے دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں. حضرت صفیہ نے دین اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئی. آپ نے فرمایا صفیہ سے میرا نکاح کر دو. صحابہ نے نکاح پڑھا. حضرت صفیہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا. نکاح تو ہو گیا لیکن حضرت صفیہ کے اللہ کے نبی ابھی قریب نہیں جا سکتے تھے. کیوں کہ حضرت صفیہ کو وہ جو عورتوں کے خاص دن ہوتے نا وہ چل رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی اس وقت اس کو میرے خیمے میں نہیں لے کے آنا. تو خیبر سے فارغ ہو کے مال غنیمت اکٹھا کیا, صحابہ میں تقسیم کیا. مال غنیمت تقسیم کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس مدینے کا سفر شروع کر دیا. مدینے کا سفر کرتے کرتے 2 سے 3 دن گزرے تھے. رستے کے اندر اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ مومنوں کی اماں جان نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی نئی بیوی, نئی نویلی دلہن حضرت صفیہ نے نہا لیا ہے, غسل کر لیا ہے. فرمایا اس کو میرے خیمے میں بھیج دو. اللہ کے نبی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے خیمے میں آئی نا, اللہ کے نبی نے پاس بٹھایا. پاس بٹھا کے پہلی دفعہ غور سے دیکھا ہے, نکاح ہونے کے بعد پہلی دفعہ غور سے دیکھا نا تو حضرت صفیہ کے چہرے پہ سبز رنگ کا نشان ہے. جس طرح چپیٹ پڑی ہوتی ہے, تھپڑ پڑا ہوتا ہے, چہرے پہ نشان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں صفیہ یہ آپ کے چہرے پہ نشان کس چیز کا ہے؟ صفیہ فرماتے یا رسول اللہ جب آپ نے ابھی تک خیبر پہ جو ہے نا حملہ کیا تھا
ابھی تک آپ نے ہمارا قلعہ فتح نہیں کیا تھا، آپ خیبر تک آ گئے تھے، خیبر پہ چڑھائی کر دی تھی، میں نے رات کو خواب دیکھا، میں نے صبح اپنے خامد کو بتایا، کہنے لگی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ کے گرا ہے نا، تو میرے خامد نے کھینچ کے مجھے لپڑ مارا، کہتا بیوی میری ہو کے خواب مدینے کے سردار کے دیکھتی ہے، کہتا بیوی میری ہے خواب محمد کے دیکھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب محمد الرسول اللہ کو چاند جیسا خوبصورت تو دشمن بھی مانتے تھے، آپ کی خوبصورتی کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ، آپ مسکرا پڑے، آپ نے کہا اچھا اس خواب کی وجہ سے تھپڑ پڑا جی یا رسول اللہ، فرمایا اس خواب کی وجہ سے تھپڑ پڑا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو اس طرح کر کے غزوہ خیبر فتح ہوا ہے، یہودیوں کا علاقہ فتح ہوا ہے، لیکن یہودیوں کا علاقہ فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس جنگ کے اندر نا تقریباً 16 مسلمان شہید ہوئے تھے، غزوہ خیبر کے اندر تقریباً 16 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 4 قریشی تھے اور 3 مسلمان دوسرے علاقوں سے تھے، اور 9 جو تھے وہ انصاری صحابہ تھے، اور یہودی تقریباً 100 کے قریب قتل ہوا تھا اس جنگ کے اندر، اور مسلمان کی ٹوٹل تعداد 16 تھی۔ اللہ اکبر اللہ، جس طرح یہودیوں کا علاقہ خیبر فتح ہوا تھا، اللہ تو مسلمانوں کو توفیق دے اسرائیل کو بھی فتح کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔